زندگی کا اور دنیا کی زندگی جتنی ہماری کمپیوٹر میں لکھی ہے اس کا دار و مدار دین کے اوپر ہے۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھو کہ اللہ پاک نے ہمیں دیندار کے دین والے کے گھر پیدا کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ڈھانچے میں پیدا کرنا ہے، یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دین بہت ضروری ہے۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ پاک نے حضور کے ساتھ ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یعنی دین جو ہے نا زندگی گزارنے کا نام، طریقے کا نام الگ نہیں ہے۔ آج کیا ہے، ہم نے الگ اس کو سمجھ لیا۔ جس کی بنیاد پر دین پر ہم چل نہیں رہے کہ دین الگ ہے اور دنیا کا شعبہ الگ ہے، حالانکہ دنیا ہی کو دین بنانا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پیدائش سے لے کر موت تک، جسم کے جس آجے سے بھی عمل کرتے ہیں اس کو ہمیں دین بنانا ہے، یعنی دین کو داخل کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کرنا، اسی کا نام دین ہے۔ اور یہ زندگی گزارنے کا طریقے کا نام ہے۔ اور اس کے اوپر ہی اللہ پاک نے دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں جو مقدم ہے پہلے، اور موت کے بعد جو آخر زندگی آنے والی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی کا دار و مدار دین پر رکھا ہے۔ اور دین زندگی میں لانا بہت ضروری ہے۔ میرے محترم کو سمجھو، دین بتایا کہ 5 شعبوں کا نام ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ ہم دنیا میں جو بھی کام کر رہے ہیں یہ 5 شعبے میں بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس شعبے میں دین کو داخل کرنا ہے۔ ہمارا ہر عمل دین بن سکتا ہے کب؟ اس میں اللہ کا حکم دیکھ لینا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ لینا ہے اور اس کے مطابق اس عمل کو پورا کرنا ہے۔ مثلاً کھانا کھا رہے ہیں تو سامنے کھانا پڑا ہے، ہم اس میں دیکھ رہے پہلے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام، اللہ کو حکم دیکھ، پھر کھانے کا طریقہ اس طریقے سے کھانا کھا لیں گے تو ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور اللہ کے پاک یہاں دین قرار دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ہمیں آخرت میں بہتر ملے گا اور دنیا میں اس کی برکتیں ملے گی۔ کھانا تو ہر بھی کھانے والا ہے، طریقہ بدلنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، بنیادی چیز ہے یقین کا بنانا۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ بھائی کرنے اور ڈھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ دنیا میں آج جتنا ہوا، جو کچھ ہوا سب اللہ ہی نے کیا، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا وہ اللہ ہی کریں گے۔ یعنی پورا کنٹرول اللہ پاک کے حق میں، اور اس اللہ کو ہمیں ماننا ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ میں۔ صرف اللہ بول لینا نہیں بلکہ اس کی صفات کیا ہے، اس صفات کو ماننا ہے، اور اس کو صفات جانیں گے تب تو مانیں گے۔ اب جانتے ہی نہیں تو کیا مانیں گے آدمی؟ اس کے حضرت اللہ تو فرماتے کہ میں نے اللہ کو ایسے پہچانا، میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں اور کام میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں کوئی لگن دینے والی کوئی اور چیز ہے۔ اس طرح میں نے اللہ کو پہچانا، اور ہم سب اس کا تجربہ کر چکے ہیں۔ دنیا میں سارے انسان کامیابی کی تلاش کر رہا ہے اور اس کی ساری محنتیں کر رہا ہے، لیکن کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں، اور وہ ہے اللہ۔ اس سے بنیادی چیز اللہ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ آج انسان چیزوں کی ساری پہچان کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی پہچان بیان کرنے کو کہا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علم ہی حاصل نہیں کیا اس کو کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، کون ہیں، کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنے بڑے خزانے کا مالک ہے، کیسا رب ہے، کیسا خالق ہے، کیسی قدرت والا ہے۔ اس کی پہچان بہت ضروری ہے۔
دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں پولیس والے کو آدمی پہچانتا ہے، جس کے سامنے سرکاری قانونی کو اٹھانا، وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے جیل میں ڈالے گا، اس کو تو پہچان دیا، لیکن ہم نے اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا۔ اس کی پہچان اور جتنی نبیوں کی جو بعثت دنیا میں ہوئی ہے وہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہوئی۔ دیکھو اللہ پاک نظر نہیں آتے لیکن ماننا پڑے گا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہم نے بن دیکھے مان لی، بہت ساری چیزیں۔ مثلا دنیا کو کوئی شہر جیسے لاس اینجلس ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اس کے تذکرے بہت سنے ہیں، لوگوں نے ٹی ویوں پر سنے، موبائل میں سنے، دیکھے، تو آدمی مان لیتا ہے کہ وہ لاس اینجلس ایک امریکہ کا ایک شہر ہے، اس کو تو مان لیا، کیوں؟ اس کے تذکرے ہوئے، تو دین دیکھے ہم نے مان لیا۔ بہت ساری چیزیں، عقل، آدمی کے پاس عقل ہے، کیسے پہچانا جاتا ہے کہ آدمی دھن کا کام کرتا ہے، سلیقے کے مطابق کام کرتا ہے، تو آدمی یہ کہ اس کے اندر عقل ہے، اور بے دھن کا کام کرتا ہو، جیسے کپڑا پھاڑتا ہو، گندی نالی میں پھرتا ہو، گندا کچرا سر پر ڈالتا ہو، تو آدمی کیا کہ اس کے وہ پاگل، اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ حالانکہ عقل نظر نہیں آتی، پھر بھی آدمی مان لیتا ہے کہ نہیں مانتا کہ عقل ہے اور عقل نہیں ہے۔ اس طرح سب اللہ پاک نظر نہیں آتے، لیکن یہ پوری کائنات جو اللہ پاک نے بنائی ہے اس کو دیکھ کر یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہمارے لیے، زمین، چاند، سورج، ستارے، بہت ساری مخلوقات جتنی بنائے اللہ پاک نے، بہت سارے خزانے، اس کو دیکھ کر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ ہمارے بڑے اچھی طرح مثال دیتے ہیں، مولانا عمر صاحب خاص کہتے ہیں کہ آدمی جنگل کے ریت کے جنگل میں جا رہا ہے، اب اس نے اونٹنی مہنگیاں دیکھی تو آدمی قیاس کرتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، حالانکہ اس کو اونٹ نہیں دیکھا، لیکن مہنگیوں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا، یعنی بھی دیکھ کے مان لیا کہ نہیں مان لیا کہ بھائی اونٹ گزرا۔ آگے گیا، کسی جگہ جھونپڑی دیکھی، وہاں پر کوئی ہے نہیں، تو آدمی قیاس کرتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا، کسی نے بنا کر چلا گیا وہ۔ یہ پوری کائنات جو اللہ پاک نے بنائی، کم و بیش 18,000 عالم ہے دنیا میں، کائنات کے اندر، تو اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ ہے اللہ۔ یعنی اللہ کی ذات و صفات کو ماننا ہے، اور صفات کے ساتھ ماننا ہے کہ اللہ پاک کیسا رب ہے، ماننے والا۔ اور ہم جو سیپریٹ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے جہانوں کا رب ہے، یعنی پالنے والا۔ دیکھو یہ دنیا میں اللہ پاک نے انسان اور جنات کو تھوڑے سے اسباب دے دیے، اور اس وجہ سے اسباب یہ کہ اس کو جانچنے کے لیے کہ اسباب کو رب مانتا ہے یا مجھے رب مانتا ہے۔ باقی جتنی ساری مخلوقات ہے وہ کہاں کمانے جاتے ہیں، اور کہاں اس کے خزانے بھی رکھے کھانے پینے کے، لیکن اللہ سب کو پال رہا ہے۔ یہ سلیمان بن داؤد علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی حکمت دے رکھی تھی، انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ اللہ جل شان سے التجا کیا، باری تعالیٰ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے ارشاد کہ آپ نہیں کر سکتے دعوت، یہ آپ نے مجھے اتنی ساری سلطنت دے رکھی ہے، تو بہت ساری اسٹار کے اوپر اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی کہ اچھا کھانا بناؤ، تو انہوں نے بہت سارے جناتوں کو، انسان کو، تو باورچی دن کو کھانا بنانے کے کام میں لگا دیا، اور ہوا کو بھی کہہ دیا کہ بھائی کھانا بگڑ نہیں پاؤ۔ اب جب کھانا تیار ہو گیا تو اللہ پاک سے التجا، یہ کون سی مخلوق سے التجا کروں،
تو اللہ پاک نے سمندر کی مخلوق میں سے صرف ایک مچھلی کو دنیا بھیجا کہ جب آپ کو سلیمان بن داؤد سر میں وہاں دعوت ہے کھانے. اب مچھلی آئی، ایک ہی روپے میں جتنا بنایا کھانا تھا سب ایک روپے میں نکل گئی. سلیمان بن داؤد علیہ السلام حیرت میں رہ گئے کہ اللہ کی کیا مزہ ہے. تو پھر اللہ پاک نے مچھلی کو گویا ہی نہیں، بولنے کی طاقت دی. فرمایا یہ بھی سلیمان بن داؤد، آج تو نے مجھے بھوکا رکھا، روزانہ 3 روپیے مجھے اللہ کو مجھے دے رہا ہے، تو کیسا لگا؟ تو یہ تو ایک مچھلی کو اللہ کا کھانا دے رہے ہیں، تو کتنی ساری مچھلیاں ہوگی، اور مچھلی کے علاوہ کتنی ساری پرندے، حیوانات، کتنے سارے مخلوقات ہوگی. تو اللہ پاک سب کا رب ہے اور سب کو اپنے اپنی غذا دے رہا ہے. پالنے والی ذات اللہ یہ دل میں مثال ہوتا ہے کہ میں نوکری سے نہیں پڑھتا، کھیتی سے نہیں پڑھتا، تجارت سے نہیں پڑھتا، پالنے والی ذات اللہ کی ہے. دیکھو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسباب میں چھوڑنا ہے، لیکن اسباب میں لگنا ہے، اس میں دینداری کے ساتھ میں لگنا ہے. یعنی جو اسباب اس کا دین سیکھو. اس کے حضرت اللہ کے زمانے میں کوئی تاجر اپنے نئی دکان کھولتا تھا تو اس کو دکان چلانے کی پہلے اجازت نہیں دیتے کہ پہلے دین کا دکان کا علم سیکھو، پھر بعد میں دکان لگاؤ. تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ صحابہ مجمعین کے بازاروں میں جب اذان کی آواز ہوتی تھی تو اپنی دکانیں پوری چھوڑ کر مسجد میں چلے جاتے. کس بنیاد پر؟ تو بھائی پالنے والی ذات اللہ ہی، یہ تو اسباب ہے، اصل تو باری رب ہے. اور اسباب کے پیچھے اللہ کی قدرت استعمال ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. دنیا میں بہت ساری دکانیں ہیں، اب گاہک کے لیے میں کون بات ڈالتا ہے کہ مجھے اس دکان پر جانا ہے، اس دکان پر جانا ہے؟ اللہ ہی چلاتا ہے. اور کئی جگہ اس دنیا میں ابھی بھی دیکھے ہیں کہ نماز کے اوقات پر دکان بند رہے گی، وہ کہہ رکھتے ہیں. اور جب تک دکان والا نہیں آتا بازار میں وہ لائن لگا کے لوگ کھڑے رہتے ہیں. کسی بنیاد پر وہ نہیں پہنچا رہا ہے اللہ. اس نے اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ کو اس کے سارے تقاضے کو پورے کر دیا. اس نے آج بھی حکموں والی زندگی گزاری ہے. تو اللہ پاک ہماری ساری تقاضے پورے کریں گے، لیکن اصل ہے حکموں کو پورا کرنا. چاہے کون سے بھی شعبوں میں بات ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے ملازمت میں ہو، چاہے کاشتکاری میں ہو، جون سے بھی شعبے میں ہو، پہلے اس شعبے کا دین سیکھنا ہے اور پھر اس میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا ہے. آج تو ہمیں عبادت کی لائن کا دین اور اس کے علم بھی ہے آج پورا معلوم نہیں ہے. ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. سالہ سال سے جماعتوں میں چل رہے ہیں، الحمدللہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، نماز کے مسائل جانتے نہیں ہیں. ہم مسائل سے ناشتہ نہیں ہے. یعنی عمل کو صحیح کرنا ہے، پھر اللہ کی مرضی کو کیسے ہوگی؟ خصوص تو بعد میں آئے گا، لیکن پہلے عمل کو صحیح کرو. اور یہ خصوص پیدا کرنے کے لیے سارے مستحبات ہے، سارے جو فرائض ہے، واجبات ہے، یہ پورا کرنے کے لیے کہ آدمی کا دھیان لگے. دیکھو جیسے آدمی نے، انسان نے نماز کی نیت مان لی تو پہلے اس کا رسمت تصور کہ مجھے الحمد سے پڑھنا ہے اور سنا پڑھنا ہے، الحمد سے پڑھنا ہے، تو اس کا صحیح کیسے پڑھوں گا؟ اب اس کے اوپر اس کا اوپر دھیان رہے گا تو دھیان اسی طرح متوجہ نہیں ہوگا. وہ دیکھے گا میری آنکھوں میں یہ جہاں سیدھی کی جگہ ہے مجھے وہیں نظر کرنا. اب یہ دھیان جمع رہے گا اس کا تو اسی طرح اس کی نظر نہیں جائے گی. یعنی مشتبات جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہیں، یہ دھیان جمانے کے لیے ہے ہمارے. لیکن آج کیا ہے، ہم اس سے دور رہتے ہیں. یہ تو مشتبی ہے نا. ارے بھائی نماز کب بنے گی؟ جب مشتبات کو عمل کریں گے تو کچھ آئے گا. اس لیے میرے محترم رسول کو بنیادی چیز ہے، سب سے بڑی چیز یقین کا بنا کہ اللہ کو پہچانا، اللہ کی قدرت کو دیکھو کہ اللہ پاک کتنی بڑی قدرت والے ہیں. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی ہے، لیکن درخت جو الگ الگ نکل رہے ہیں اس میں سے، کوئی کڑوا پل لیتا ہے، کوئی میٹھا پل لیتا ہے، کوئی کھٹا پل لیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت دیکھو. اور آدمی اپنی
اپنی ذات کے اندر غور کریں تو اللہ کو سمجھ میں آئے گا کہ گندے منی کے قطرے سے اللہ پاک نے کتنا بڑا انسان کتنے انسان کو بنایا اور کیسا بنایا کہ دنیا میں کسی کی شکل ملتی جلتی نہیں ہے، شکل تو دور رہی، آواز بھی ملتی جلتی نہیں ہے، اور یوں بھی دور رہی انگوٹھے تھم کے جو امپریشن ہے نا وہ انسان بھی کسی ملتے جلتے نہیں ہے۔ اللہ پاک کتنا بڑا آرکیٹیکچر ہے، اس کو پہچاننا ہے کہ اللہ پاک کتنی طریقے کی قدرت والا ہے اور اللہ پاک اپنی قدرت کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم مولانا صاحب کو آگ میں ڈالا جا رہا تو اتنی تیز آگ لگائی تھی نمرود نے کہ اوپر سے چڑیا گزرتی تھی وہ بھی گل کر اندر گر جاتا یعنی پلٹ ہو جائے۔ اب ابراہیم صاحب کو ڈالے جا رہے ہیں، اب این نارے نمرود میں گرنے کا وقت آ رہا ہے، فرشتوں میں کوہرا مچ گیا آسمان کہ اللہ تیرے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت جبریل صاحب اللہ کے پاس آئے اور اللہ سے اجازت کہ میں آپ تیرے خلیل ابراہیم کی مدد کر سکتا ہوں، تو اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ تو وہ پہنچے گرنے والے کے اندر نارے نمرود میں کہ میں آپ کی مدد کروں۔ جبریل صاحب نے کیا جواب دیا کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ نے بھیجا تھا کہ اللہ نے بھیجا تو نہیں ہے، میں اللہ سے اجازت لے کر آیا۔ ٹھیک ہے، آپ بھی مغرور ہیں، مجھے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یقین دیکھو، یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، حالانکہ فرشتہ سامنے آیا مدد کرنے کو، لیکن یقین اللہ کی ذات ہے تو سبب کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی یہ یقین بنا۔ تو جب اندر نارے نمرود میں گئے، پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑے بہترین دن کون سے تھے؟ یہ 40 دن جو میں نے نارے نمرود میں رہا تھا وہ سب سے زندگی بہترین دن تھا۔ اب لوگ کیا سمجھ رہے تھے؟ وہ تو جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، لیکن اللہ پاک نے کوئی شکل نہیں بدلی، بس تاثیر چیز کی۔ یعنی اللہ پاک اتنی بڑی قدرت والا ہے، اس کے اللہ کی قدرت کو پہچاننا، اللہ کی طاقت کو پہچاننا کہ اللہ پاک کتنی بڑی طاقت والا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کے پھونک کے اندر اتنی بڑی طاقت ہے کہ پوری دنیا درہم ہو جائے گی اور روئی کے گالی کے مارے اڑنے لگ جائے گی اور دوسرے پھونکنے پر سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ یعنی فرشتے کی تو اس کو بنانے والا اللہ پاک کتنے بڑی طاقت والا ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی طاقت کو پہچاننا، اللہ کے خزانے کو پہچاننا، اللہ پاک کا کتنا بڑا خزانہ۔ یوں آتا ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات جتنی بھی ہے اس میں ساری کی ساری تعداد بیک وقت اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی حاجت کو طلب کرے تو اللہ پاک سب کی حاجت کو ایک ساتھ میں پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے سے اتنا کم نہیں ہوگا جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو دیا جائے اور نوک کے اوپر جو قطرہ پانی آئے اتنا بھی کم نہیں ہوگا اللہ کا خزانہ۔ یعنی اللہ کا خزانہ بہت بڑا وسیع ہے، اس کا دل میں استعداد پیدا کرنا ہے۔ تو پھر آدمی یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے زکوٰۃ کا دینی ہے تو میرا مال کم ہو جائے گا، نہیں، دینے والی جان اللہ کا حکم میں پورا کر رہا ہوں، اللہ کو مجھے زیادہ دے گا۔ آدمی زکوٰۃ دینے والا کب بنے گا کہ اللہ کے خزانے کو نظر رکھے گا، یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے زکوٰۃ دینی تو یہ نکل جائے گا میرا اتنا، نہیں، جس کے لیے میں دے رہا ہوں جس کا حکم کو مان کر وہی اللہ دینے والا ہے اور لینے والا بھی وہی ہے۔ اس کی سب سے بنیادی چیز یقین، اندر کا جب یقین بن جائے گا پھر جیسے جیسے اللہ کے حکمات چلے جائیں گے ہمارے لیے پورا کرنا آسان ہوگا کہ میں دکان نماز کے لیے بند کروں گا یا دکان میں رہ کر دین زندہ کروں گا کہ میں مال جو ہے اس کو دکھا، جو ہمارا مال ہے اس سب کو دکھاؤں، پہلے اس میں جو ہے اس کو بتا دوں اور جو مال واپس لے کر اس کو میں اس کو لے لوں ہنسی خوشی، یعنی اس کا دین اپنائے گا اپنی زندگی میں کہ نہیں، تجارت قائم کر مجھے دین اپنانا ہے، تو پھر آدمی سارے حکم کو پورا کر سکتا ہے۔ کب یقین بنے گا تب، کہ بنیاد ہی یقین کا بنانا، اور پھر یقین بن جائے گا تو حکم کا پورا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر گرمی کی شدت کے اندر بھی نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، یعنی کیچڑ کادوں میں چل کر بھی مسجد میں آنا آسان ہو جائے گا، دھوپ سردی میں آنا بھی مسجد میں آنا آسان ہو جائے گا۔ کب اندر کا یقین بنا ہوا، تو میرا کام بنانے والی ہے تو اللہ ہی کی ہے، حکم
زندگی گزارنا، لیکن حکموں والی زندگی ہمارے اندر آ جائے اس لیے سب سے بنیاد کی یقین کا بنا ہے۔ جو ساتھ میں سب سے پہلے جو صحابہ کرام پہ جو محنت کی، یقین بنانے کی محنت کی۔ حالانکہ اس زمانے میں 300 سال مدت ہوئے بیت اللہ میں، اور 300 سال مدت کو ماننے والے جو ہیں جو بعد میں صحابی بنے، لیکن یقین بنانے کی سکھانے والے ذات حضرت الساس اور سیکھنے والے صحابہ کرام میں جیسے مقدس ذات، ان کو بھی ایمان سیکھنے میں 11 یا 13 سال لگے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ 40 دن میں 4 مہینے میں جا کر یا مسجدوں میں بیٹھ کر مجھے یقین بن جائے گا۔ نہیں ہوگا، یقین بنانے کی چیز، اور یقین کی بنیاد پر آدمی دین پر چل سکتا ہے۔ دنیا میں آدمی انسان چلتا ہے یقین کی بنیاد پر چلتا ہے۔ تاجر تجارت میں جاتا ہے کس بنیاد پر کہ میں دن بھر جاؤں گا، دکان کھول کے بیٹھوں گا، صحیح طریقے سے جماؤں گا مال اور گاہک کو بتاؤں گا تو میرا گزر چلے گا اس سے۔ ملازمت میں جاتا ہے تو میں 30 دن جاؤں گا، مہینے بھر میرا تنخواہ آئے گی، اس کو میرا گزر چلے گا۔ یقین کی تو یہ یقین ہے کہ اللہ کے حکم میں میری کامیابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں میری کامیابی، حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرنا ہے۔ آج ہماری کمزوری کیا ہے؟ حکم تو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن طریقہ نہیں ہو سکتا، طریقے میں ہم مار کھا جاتے ہیں۔ سمجھے کہ اسباب اختیار کرنا کوئی منع نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں، اور ہمارے سامنے اسباب ہیں اس کو ضرور اختیار کرو، لیکن اس میں یہ اللہ کا حکم بھی دیکھ لو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اسباب کو استعمال کرو۔ یہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام اجمعین نے ایمان کو سیکھا، پھر بعد میں قرآن کو سیکھا۔ جیسے جیسے احکامات آگے ہوتے چلے گئے ان کے لیے ہر حال میں پورا کرنا آسان ہو گیا۔ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، پھر حکم کو پورا کرنے پر اللہ کی طاقت ہماری موافق میں استعمال ہوتی ہے۔ آج کیا ہے، حکم چھوٹ رہے ہیں جس کی بنا پر اللہ کی طاقت ہماری مخالفت میں استعمال ہوتی ہے۔ اللہ پاک کمزور نہیں ہے، اس کے پہلے اپنے اندر جانچنا ہے کہ اللہ کی طاقت ہماری مخالفت میں کیوں استعمال ہو رہی ہے، کہ میں نے اللہ کا حکم کون سے توڑ رہا ہوں، کیا میرا عمل صحیح ہو رہا ہے، اس کو میں جانچنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، فرمایا کہ صحابہ کرام اجمعین نے اللہ کے حکم کو پورا کر کر اللہ کی طاقت کو اپنے موافق میں لیا، تو جون سے بھی موڑ پر پہنچے تو اسباب اس کے آڑ میں نہیں بنے۔ حسن دنیا اس کو سب کرنا تھا تو سال میں وقاص رضی اللہ تمام امین تھے، دجلہ ندی پر سے گزرنا تھا تو انہوں نے ایک کشتی کو نہیں سوچا، کشتی نہیں تھی، انہوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ یوں روایت میں آتا ہے گھوڑے کے ٹاپ بھی اوپر تک نہیں دیے اور وہ لوگ پورا اس کو پار ہو گیا۔ کس طاقت دنیا پر کہ مخلوق، یہ پانی بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، لیکن اللہ کی طاقت کو اپنی موافقت میں اللہ کے حکم کو پورا کر کے اللہ کی طاقت کو کے ساتھ دیا ہے۔ اس لیے میرے محترم، وہ اللہ آج بھی ہے۔ دیکھو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں ان کی قوم تھی، نبی ساتھ میں تھے، اور یہاں نبی نہیں تھے بلکہ نبی کی شہدائی، تو اللہ پاک نے کیسی مدد فرمائی۔ تو یہ سوچنا ہے میرے محترم رسول کہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ہاں ہماری مقدر کی ہوگی تو ہمیں ملے گی، اور ہمارے مقدر میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی تو ہم سے چھو جائے گی، ہمیں نہیں ملے گی۔ اس کے بنیادی چیز ہے یقین کا بنا۔ اب یقین بنے گا دعوت کی محنت سے، اور دعوت کی محنت میں لگ کر جتنی یقین کی باتیں لوگوں کو بولیں گے، سنائیں گے، اتنا وہ بات دل میں اترے گی۔ اس نے فرمایا کہ دل میں اتارنے کے لیے 4 راستے ہیں: آنکھ، زبان، کان اور دماغ۔ یہ 4 راستوں کے ذریعے سے دل میں بات ہوتی ہے۔ دنیا میں دیکھیں، کسی کمپنی کو کوئی چیز چلانے دنیا میں ہوتی ہے تو سب سے بڑی اشتہارات لگاتے ہیں چوراہوں پر، تو لوگ دیکھتے ہیں آنکھوں سے، پھر سوچتے ہیں کہ یہ چیز میرے کو گانا ہے، یا ٹی ویوں کے ذریعے اس کے لوگوں کو سناتے ہیں، مائک کے ذریعے، یا ٹی ویوں میں لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ دل میں بات ہوتی ہے کہ آدمی لینے کو مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ بار بار اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی ربوبیت کو
اللہ کی طاقت کو بار بار لوگوں کو سنائیں گے تو وہ بات ہماری ممکنہ کرنے والی ذات کو اللہ کی چیز ہے۔ اللہ کے پاس سارے خزانے ہیں، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ یقین اندر کا بنے گا۔ اس لیے میرا مختلف شریف فرماتے ہیں کہ ہم اپنا اور اللہ کا تعلق صحیح کر لیں گے تو اللہ پاک ہمارا اور مخلوق کا تعلق صحیح کر دے گا۔ یعنی سب سے پہلا تعلق ہمارا اور اللہ کے درمیان ہے، اس کو صحیح کرنا ہے کہ اللہ ہمارا اور مخلوق کا تعلق صحیح کر دے گا، کہ مخلوق ہمارے تابع ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت اللہ کو مسجد نبی میں خطبہ دے رہے ہیں اور اچانک بول رہے ہیں کہ یا سارق جبل، لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ سارے ان کے سامنے جہاد کے لیے گئے ہیں، اب یہ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ اور پھر پوچھا گیا جب واپس آئے تو کہ یہی موقع پر حضرت اللہ کی بات ہمیں پہنچ گئی اور حضرت اللہ کے سامنے اللہ پاک نے ان کے سامنے کا جو جہاد کرے گی جماعت وہاں کا نظارہ سامنے کر دیا۔ اب اس زمانے میں ٹی وی بھی نہیں تھے کہ موبائل بھی نہیں تھے، تو یہ کیسے تصور؟ اب تو زمانہ ماننے میں آ گیا، ہم لوگ تو مان لگے کہ بھائی وہاں کا ویڈیو آ جائے گا امریکہ کا کہ بھائی امریکہ یہ ہے، اس زمانے میں تھی بھی نہیں، لیکن اللہ پاک نے ہوا کو مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا، سارا نظارہ ان کے سامنے آ گیا اور ان کی بات کو پہنچا بھی دیا ہوا کے ذریعے۔ یہ کب ہوا؟ حکم کو پورا کرنے پر اللہ پاک نے مخلوق کا اور ان کا تعلق صحیح کر دیا۔ آج کیا ہے، مخلوق ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتی، وجہ کیا؟ ہم نے اپنا اور اللہ کا تعلق صحیح نہیں کیا۔ اس لیے اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ پاک ہمارا اور مخلوق کا معاملہ صحیح کر لیں گے۔ دیکھو میرے محترم اس کو سے پوچھی ہے کہ ابن آدم تو میری بات کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا اور تیرا فقر کو دور کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میرے دل میں سینکڑوں مسائل بھی بڑھ دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا۔ یعنی ظاہر کے اعتبار سے ایک ضرور ممکن نظر آ گئی لیکن دوسری ضرور سامنے آ جائے گی۔ یہ سب سے بڑی چیز کہ ہمیں اللہ کے حکم کے ساتھ زندگی دنیا میں گزارنا اور حکموں والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے ایمان کو بنانا ہے اور ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ مرضی والے ماحول میں رہ کر، جس ماحول میں رہ کر ہمارے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے، اس ماحول کو کچھ وقت کے لیے چھوڑنا ہے اور مسجد والے فرشتوں والے نورانی ماحول میں جا کر ایمان کو سیکھنا ہے اور اس کی دعوت لوگوں کو دینا ہے۔ اس کے لیے بتاؤ بھائی ہمارے یہاں سے ارادے کیے ہیں، کون کون تیار ہے؟ اپنے اپنے ارادے کی